بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی سے سوال ہوا، کتاب عوالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں فاضل مرندی کی کتاب مجمع النورین اور علامہ نباتی الفتونی کی کتاب ضیاء العالمین سے نقل کیا گیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ کیا اس حدیث میں کوئی معنی فلسفی موجود ہے، جیسا کہ کوئی چیز خود اپنے آپ پر مقدم ہو، یا کوئی اور معنی؟ اور کیا فلسفی اعتبار سے اس حدیث کو قبول کرنا درست ہے؟ خلاصہ یہ کہ کیا اس حدیث کی کوئی صحیح تعویل ممکن ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمات عقیدے کے خلاف ہے، اور اس حدیث کے قائل ہو کر تمام علماء گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، بسمہ تعالی، یہاں معنی علت موجود ہے، نہ کہ معنی غایت۔ اگر یہاں علت سے مراد علت غائی لی جائے تو اس تحقیق کو یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ معنی فلسفی علت موجیہ میں سمجھا جا رہا ہے۔ بظاہر اگر یہ دیکھا جائے کہ معصومین ہی اس کائنات کی تخلیق کی علت ہیں، تو اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ اس حدیث کی صحیح توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام موجودات سے افضل ہونا، انسانوں کی سعادت اور نیک بختی کا سبب ہونا، بلند مقامات حاصل کرنا اور معنوی کمالات و حیات ابدی کا پانا حضرت علی ابن ابی طالب اور بی بی فاطمہ زہرا ام ابیہا کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اور خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں رسول اللہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر اے رسول آپ نے حضرت علی کی ولایت کا عملی اعلان کر کے نہ دکھایا تو آپ نے خدا کا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ مزید یہ کہ ایک اور حدیث مبارکہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں سے سب کی خلقت کی بڑی علت یہی اہل بیت ہیں۔ ہمارے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ حدیث ہرگز مسلمات عقیدے کے خلاف مخالف نہیں ہے، اور اس کا قائل بھی گمراہ نہیں ہے۔